آج ہم زبان کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے 2 چیپٹرز کے اندر ہم یہ جان چکے ہیں کہ زبان کیا ہے اور اس کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرا زبان کی اقسام کے متعلق ہے کہ زبان کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں۔ دنیا میں اس وقت بے شمار زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اب تک کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے، لیکن زبانوں کے معاملے میں بعض ایسے اختلافات موجود ہیں جن کی وجہ سے مکمل جائزہ لینا مشکل ہو گیا ہے۔ بعض زبانیں تو زبان کی تعریف میں آتی ہیں، ان کے ادب کا سرمایہ تحریر شکل میں موجود ہے۔ بعض زبانیں اتنی ترقی یافتہ نہیں ہیں، ان کا اپنا رسم الخط بھی نہیں، ان کا ادب سینہ بہ سینہ ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہا ہے اور یہ ابھی بولیاں ہی کہلاتی ہیں۔ اب بولیوں سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایسی زبان جس کا کوئی رسم الخط نہ ہو، جو باقاعدہ ایک طریقہ کار کے ساتھ لکھی نہ جا سکے اور وہ صرف چند خاندانوں کے اندر ہی منتقل ہوتی جا رہی ہو۔ ایک زبان کے مختلف لہجے یا شاخیں بھی کہیں خود مختاری بلند کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی زبانوں کے اپنے لہجے اور شاخیں ہوتی ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ خود مختاری کی طرف جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایک نئی زبان ہے، جبکہ وہ نئی زبان نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور زبان کا حصہ ہوتی ہیں۔ دنیا کی بہت سی زبانیں ایسی بھی ہیں جنہیں ابھی تک تحریری شکل نصیب نہیں ہوئی اور وہ ابھی بول چال تک محدود ہیں۔ زبانوں کے درجے کا تعین بھی زبانوں کے شمار کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ چنانچہ ان کے اقسام کے بارے میں بھی بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ زبانوں کو ان کی ساخت کے اعتبار سے مندرجہ ذیل 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو زبانیں ہیں ان کو ان کی ساخت کے اعتبار سے ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ تحریری زبانیں ہیں، اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ترکیبی زبانیں ہیں، اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے وہ تخلیقی زبانیں ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے حصے کو ڈسکس کریں گے کہ تحریری زبانیں کیا ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں۔ ان زبانوں میں جو تحریری زبانیں ہوتی ہیں، بولا جانے والا ہر لفظ ایک مجرد حیثیت رکھتا ہے جو کسی لفظ سے مشق ہوتا ہے یا اس سے کوئی دوسرا لفظ مشق ہوتا ہے۔ ایسی زبانوں میں ایک لفظ میں کئی حصے ہوتے ہیں جو زبانیں تحریری ہوتی ہیں، جن کا اندازہ سیاق و سباق یا لہجے کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ ان زبانوں میں اشتقاق اور گردانوں کا مسئلہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ چینی، جاپانی اور تبتی تحریری زبانوں میں شامل ہیں، یعنی کہ یہ جو بڑی زبانیں ہیں آپ کی چینی ہے، جاپانی ہے، تبتی تحریری زبانوں میں شامل ہوتی ہیں یہ۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے اس کی وہ ترکیبی زبانیں ہیں۔ ترکیبی زبانوں کو اگر ہم ڈسکس کرتے چلیں تو ہم یہ جانیں گے کہ ترکیبی زبانوں میں ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن تو جاتا ہے، لیکن بننے والا ان لفظوں کے اجزاء میں کسی قسم کی اندرونی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا کہتا ہے یہ کہ ایک لفظ سے دوسرا لفظ تو بن جاتا ہے، لیکن بننے والے ان الفاظ کے اجزاء میں کسی قسم کی اندرونی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی اندرونی تبدیلی اس میں واضح طور پر نظر نہیں آتی۔ مثال، ترکی ایک ترکیبی زبان ہے اور اس زبان میں بوتل کو شیشہ کہتے ہیں۔ بوتل کو شیشہ کہا جاتا ہے ترکی میں۔ اس کے ساتھ اگر لام اور رے ملا کر لر کا اضافہ کر دیں تو یہ جمع بن جاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیں، شیشہ بوتل، شیشہ لر، شیشہ لر بوتلیں، شیشہ لر بوتلیں، شیشہ لری اس کی بوتلیں، شیشہ لرم میری بوتلیں۔ یہ جو ترکی کی زبان ہے اس سے ہم اندازہ لا سکتے ہیں یہ ایک ترکیبی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ ایک ترکیبی زبان ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اس کی تیسری قسم کی طرف زبانوں کی، وہ تخلیقی زبانیں ہیں۔ کون سی زبانیں جو وہ ہیں؟ تخلیقی زبانیں۔ ان زبانوں کی سب سے قابل ذکر خصوصیات جو تخلیقی زبانیں ہیں یہ ہے کہ ان میں اشتقاقات کثرت سے ہوتے ہیں، اور ان اشتقاق میں سابقوں اور لائقوں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی 2 لفظ مل کر ایک مرکب تشکیل دیتے ہیں، کبھی خود لفظ میں اندرونی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، جس سے لفظ کی حیت ہی بدل جاتی ہے اور وہ کوئی خاص معنی دینے لگتا ہے۔ اردو، فارسی اور عربی کا شمار تخلیقی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اس گروہ میں بہت سی آرائی اور سامی زبانیں شامل ہیں۔ زبانوں کی تقسیم کا یہ نظریہ اب کم و بیش ہی ہو چکا ہے۔ اس کا ذکر لسانیت کی تاریخ میں آتا ہے۔ اس نظریے کے متروک ہونے کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تقسیم
زبانوں کی ساخت کے بارے میں روشنی نہیں ڈالتی۔ ہر ایک قسم کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ماہرین نے دوسری قسم کی زبانوں میں بھی ان کی نشاندہی کی ہے۔ علاوہ ازیں یہ تقسیم زبانوں کی ساخت کے سمجھنے میں مفید نہیں ہے۔ اب علم، زبان اور لسانیت ایک علم کے طور پر بہت ترقی کر چکے ہیں۔ زبانوں کی تخلیق سے نئے نئے پہلو سامنے آئے ہیں اور زبانوں کی تقسیم کا یہ نظریہ اب اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ ماہرین علم زبان نے مختلف زبانوں کی لسانی خصوصیات کا تقابلی مطالعہ کر کے انہیں کئی خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ مطالعہ زبانوں کی یہ شاخ تقابلی لسانیت کہلاتی ہے۔ فارسی کے ممتاز زبان شناس اور شاعر سراج الدین علی خان آرزو نے سنسکرت اور فارسی پر تخلیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ ان دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔ ولیم جونز نامی ایک انگریز عالم نے جو خان آرزو کے محاصرے اور کلکتہ میں مجسٹریٹ تھے، سنسکرت اور فارسی کے ساتھ یونانی اور لاطینی کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ان چاروں زبانوں کے مشترکہ عناصر کی نشاندہی کر کے تقابلی لسانیت کو یورپ میں روشناس کروایا۔ ولیم جونز کو اس تخلیق کی بنا پر بڑی شہرت ملی، لیکن اس سلسلے میں خان آرزو کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ جرمن زبان شناسوں نے بھی اس تقابلی لسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے بڑا کام کیا۔ مختلف ماہرین لسانیت نے مشترکہ عناصر کی بنا پر زبانوں کے چند خاندانوں میں تقسیم کیا جن کی مختلف کیفیت ہے۔ زبانوں کے خاندانوں کے متعلق ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ شکریہ۔